گھنٹے سیما سے جو تفتیش کی گئی اس کے بعد کئی رازوں پر سے پردہ اٹھا ہے. سیما سچن نے جتنی باتیں میڈیا کے سامنے بولی ہیں نا وہ باتیں اس نے انٹیروگیشن کے دوران نہیں بولی, اور جو باتیں اس نے انٹیروگیشن کے دوران بولی ہیں وہ اس نے میڈیا کو نہیں بولی. جتنی باتیں اس نے بتائی ہیں وہ کہانیوں پر مبنی ہیں اور ایک کے بعد ایک نئی کہانی نکل کر سامنے آ رہی ہے. اب باقاعدہ طور پر اس سارے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا اور یہ کہا جا رہا ہے آفیشیلی طور پر کہ یہ پاکستانی جاسوس ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر پاکستانی سرحد کے پاس چھوڑ کر آیا جائے گا. کرنی سینا یہ وہ تنظیم ہے جس نے پدماوت ایک مووی آئی تھی دیپیکا پڈوکون کی اور اس پہ کافی زیادہ واویلا ہوا تھا. یہ تنظیم اتنی سٹرونگ ہے کہ اس نے اس فلم کا نام تبدیل کرا دیا تھا احتجاج کر کے, تمام چیزیں کر کے, کیونکہ وہاں پر تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہیں, جو کہ پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہیں. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیما سچن کو ان کے حوالے کیا جائے گا اور وہ پاکستانی کے سرحد کے پاس چھوڑ کر آئیں گے, کیونکہ اس سے پہلے 5 لڑکوں سے جو سیما سچن نے رابطہ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب, یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما سچن پاکستان سے بھارت تو چلی گئیں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی زندگی میں نئی سے نئی مشکلات ہی چلی جا رہی ہیں. اب وہ اتنی بڑی مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں یہ اب واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ پاکستانی جاسوس ہیں اور ان کو پاکستان کی سرحد تک چھوڑ کر آیا جائے گا. ان سے 22 گھنٹے کی طویل تفتیش کی گئی اور اس تفتیش کے دوران جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں وہ لگ رہا ہے کہ جناب جو میڈیا کو انہوں نے بتایا, یعنی جو انٹرویوز انہوں نے میڈیا کو دیے اس میں تو سچائی نہیں تھی, اور جو باتیں انہوں نے تفتیش کے دوران بولی ہیں وہ انہوں نے میڈیا کو نہیں بولی. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہر پرت کے بعد ایک ایسی چیز نکل کر سامنے آتی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سیما سچن کا صرف یہ پیار والا چکر نہیں ہے, یہ محبت کا چکر نہیں ہے, بلکہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس کو انہوں نے خاص طور پر پوشیدہ رکھا ہوا ہے. اب ان کو ایک دھمکی دے دی گئی ہے. بھارت کے اندر بے تحاشا تنظیم ہے, کبھی گاؤ رکشک کے نام پر ایک تنظیم ہے, کچھ ایسی تنظیم ایک اور بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا پدماوت ایک مووی آئی تھی دیپیکا پڈوکون کی, اس کا کافی زیادہ واویلا ہوا تھا, کافی شور شرابہ ہوا تھا, اور وہ تنظیم جس کا نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ کرنی سینا ہے, انہوں نے اس فلم کا نام تبدیل کرا لیا تھا, مظاہرے کیے تھے, احتجاج کیا تھا. اور یہ اتنی پاورفل تنظیم ہے بھارت کے اندر, کیونکہ بھارت کے اندر بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہیں. جو مسلمان بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو کرایہ دار ہے. جو اس سرزمین پر پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کرایہ دار ہے, اس کو آج نہیں تو کل ہم خالی کرا لیں گے اپنی سرزمین کو, یعنی ان کو نکال کے باہر پھینکیں گے. ان کی جو سیاست ہے یا ان کی جو تنظیم ہے اس طرح کی تنظیموں کی, یہ صرف پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی کی بنیاد پر چلتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کو ووٹ بھی ملتا ہے. بی جے پی ایک بہت بڑی جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, انہی کے وزیر اعظم ہے, لیکن وہ چلتی ہی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی پر ہے. گجرات کے فسادات سب جانتے ہیں جناب, مودی صاحب جو ہے وہ گجرات کے کسائی, ان کو ایسے نہیں کہا جاتا ہے. لیکن خیر انہوں نے اب سیما سچن کو دھمکی دے دی. 22 گھنٹے کی تفتیش کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی نکل کر سامنے آئی ہیں کہ یہ صرف پیار کا چکر نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام چیزیں بتانے جا رہا ہوں, تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے. کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. لیکن جو آپ سوال کریں گے نا, میری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کا, آپ کے میسج کا جواب میں ضرور دوں. جناب سیما سچن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ پاکستانی جاسوس ہیں, اس میں اب کوئی دو رائے نہیں. یعنی تحقیق کے بعد, تفتیش کے بعد, ان سے سوال جواب کے بعد یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے, جو بھارت کی گورنمنٹ بھی تقریباً یہ کہہ رہی ہے, مختلف تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں, ATF جو کہ انسداد دہشت گردی فورس ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ معاملہ پیار اور محبت کا تو نہیں ہے. اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاکستانی سرحد تک چھوڑ کر آئیں گے. یعنی سیما سچن کی مشکلات میں اب آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ روز میں نے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیما سچن کے پاس 2 راستے ہیں. پہلا راستہ یا تو وہ بھارت کے اندر رہیں, جیلوں کا سامنا کریں, سزا کا سامنا کریں, اپنے 4 بچوں کو لے کے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جناب وہ پاکستان آ جائیں, لیکن انہوں نے میڈیا کو ایک بیان دے دیا. وہ رونے دھونے لگ گئیں, ہاتھ پیر جوڑنے لگ گئیں, بل بلانے لگ گئیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے جیلوں میں ڈال دیں بھارت کی, لیکن میں پاکستان واپس نہیں جاؤں. سیما سچن کے بارے میں یہ انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ تحقیقاتی اداروں نے کیا ہے کہ سیما سچن نے اس سے پہلے 5 بھارتی لڑکوں سے رابطہ کیا تھا, ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, ان سے اپنا افیئر یا اپنی محبت کی کہانیاں آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ 5 شاید اس سارے معاملے میں نہیں آئے, یعنی ان کے چنگل میں نہیں آئے.
پھر یہ سچن ان کے معاملے میں پھنس چکا تھا یا محبت ان کو ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کو سیڑھی بنا کے بھارت پہنچنے کا ایک راستہ اپنا لیا تھا. یہ بات تحقیقات میں نکل کر سامنے آئی ہے. نیپال میں جس ہوٹل کے اندر یہ رہے، اس ہوٹل میں انہوں نے اپنے نام سے نہ ہی کمرہ بک کرایا، نہ ہی سچن کے نام سے، نہ ہی سیما کے نام سے. چاروں بچوں کو چھوڑ کے یہ نیپال گئیں، کس کے پاس چھوڑ کے گئیں، پھر واپس آئیں، پھر چاروں بچوں کو لے کے گئیں. یہ کئی ایسے سوالات ہیں جس کا جواب سیما سچن سے مانگا جا رہا ہے اور وہ جواب نہیں دے پا رہی. وہ ایک کے بعد ایک نئی کہانی بیان کرتی ہیں اور جو کہانی ہوتی ہے وہ پچھلی کہانی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اب جناب کرنی سینا نے ان کو ایسی دھمکی لگا دی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو پکڑ کے پاکستانی سرحد کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، یعنی پاکستانی حکام کے حوالے کر آئیں گے. اور سیما سچن کو شاید اس بات کا اندازہ ہے، اسی وجہ سے وہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ مجھے یہاں پر جیلوں میں ڈال دیں لیکن میں پاکستان نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. بالکل پاکستان میں آپ کے ساتھ قانون کے مطابق جتنا سخت سلوک ہو سکتا ہے اتنا سخت سلوک ضرور کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے محبت کی شادی کرنی تھی آپ کر لیتی، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں تھی، لیکن آپ نے پاکستان کی بدنامی کی، آپ نے اسلام کا مذاق بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی سزا ہوتی ہے، اور دین اسلام میں بھی ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی ہے، اور اسی حساب سے آپ کو سزا ملے گی. تو اب جناب سیما سچن کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ان کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ اضافہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو معاملہ ہے نا یہ منطقی انجام تک پہنچے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو پاکستان بے دخل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس سے جو پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں، ان کے پاس سے جو موبائل فون برآمد ہوئے ہیں، ان کے پاس سے جو سمیں برآمد ہوئی ہیں، ان کے پاس سے جو دیگر چیزیں برآمد ہوئی ہیں، وہ بھی اس طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ جناب یہ معاملہ صرف اور صرف پیار کا نہیں تھا. میں اس میں کہیں جاسوسی کا عنصر ایڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. یہ خاتون کیا جاسوسی کر لیں گی، اور سچن کون سا بھائی میجر جرنل ہے یا پتہ نہیں کہاں کا کوئی ریٹائرڈ جرنل ہے جس کے ساتھ وہ جو محبت کرنے کے بعد شادی کر کے اس سے راز نکلوا لیں گے. ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ تو خیر بھارتی میڈیا کا اپنا پروپیگنڈا ہے، لیکن ہاں یہ بھارت میں جا کے غالباً سیٹل ہونا چاہتی تھی، یہ بھارت میں جا کے تھوڑا پیسے کمانا چاہتی تھی، یہ بھارت میں ایک نئی لائف دیکھنا چاہتی تھی، اور شاید اسی لیے انہوں نے مختلف لڑکوں سے رابطہ بھی کیا تھا. لیکن خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ سب کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.